الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد نفاق پر بات چلتی رہی بہت وقت. اس کے بعد پھر جو نفاق کا باعث بننے والی چیز ہے جھوٹ کذب جس کو کہتے ہیں اس پر احادیث چل رہی ہیں. جھوٹ ہی میں سے ایک چیز جو ہے وہ جھوٹا خواب سنانا بھی ہے جس کے بہت سخت گناہ ہے. انسان کسی کو کہے کہ مجھے یہ خواب آیا تھا اور وہ خواب اس کو نہ آیا. اس بارے میں یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه صب في اذنه لعنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ. 3 کاموں پر سخت ترین عذاب کی وعید ہے اس حدیث کے. 3 کاموں پر. ایک جھوٹا خواب بنانے پر، دوسرا لوگوں کی باتیں کان لگا کر سننے پر جبکہ وہ نہ چاہتے ہوں کہ یہ بندہ سنے ہماری بات، اور تیسرا تصویر بنانے کے اوپر. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بنائے کا مطلب ہے گھڑ لے اپنی طرف سے اور کہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور یہ خواب اس کو نہ آیا، تو کہا کہ قیامت میں اس کو حکم دیا جائے گا کہ جو ایک دانہ ہوتا ہے گندم سے کی طرح کا، کہ جو کے 2 دانوں کے درمیان اس کو کہا جائے گا کہ گرا لگاؤ. جو کے 2 دانوں کو آپس کے اندر گانٹھ لگاؤ، گرا لگاؤ اس کے درمیان، اور کہا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کو جو کے اندر کون گانٹھ لگا سکتا ہے، یہ اس کو نہیں آتا. اور کہا کہ جو ان لوگوں کی باتیں سنے گا کان لگا کر، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کمرے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر ان کی باتیں سن رہا ہے، یا کوئی بندہ فون پر بات کر رہا ہے تو یہ اس نے ادھر کان لگایا ہوا ہے، اور وہ بندہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میری بات سنے. ایک تو یہ ایک بندہ ایک ایسی بات کر رہا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، لیکن ایک بندہ کوئی ایسی بات جس کو دوسرا بندہ اپنی طرف سے چھپا رہا ہے اور یہ اس کو کسی ذریعے سے سن رہا ہے. تو فرمایا کہ جس نے ایسا کیا تو قیامت کے دن اس کے ان کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، کہ جن کانوں سے اس نے لوگوں کی یہ باتیں سنی اس میں سیسے کو ابال کر پگھلا کر وہ اس کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا. اور کہا کہ جو شخص کسی جاندار کی صورت بنائے، یہ صورت سے مراد بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ مورت ہے، یعنی کہ اس کا مجسمہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ جو کاغذ کے اوپر جو تصویر ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. جاندار کی جو مصور تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں. کہا کہ جو جاندار کی صورت بنائے گا اس سے قیامت میں کہا جائے گا کہ اب اس میں روح بھی ڈالو، اور وہ اس میں روح نہیں ڈال سکے گا. ظاہر روح تو نہیں ڈال سکتا انسان، اس لیے تصویروں کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا سخت ہے. اور اس میں خاص طور پر جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ مجسمے کا مسئلہ ہے، مجسمہ جس کو کہتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے، گھروں کے اندر بھی لوگوں نے وہ مجسمے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ مجسمے کیا ہیں؟ وہ بت ہیں اصل کے اندر، اور یہ عام ڈیکوریشن پیسز کے اندر آج کل آ رہے ہیں، جانوروں کے بھی آ رہے ہیں، انسانوں کے بھی آ رہے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر اس سے پیتل کے اور پتھر کے اور مختلف چیزوں کے. ایسے ہی ہمارے ہاں یہ روایت اب دیکھیں چوکوں پر چوراہوں کے اوپر مجسمے لگانے والی، جیسے کہ وہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ لاہور کے اندر لگایا ہوا تھا. یعنی ایک تو مجسمہ ویسے ہی حرام
اور اس کے بعد مجسمہ بھی اس کافر کا لگائیں جس کی ساری زندگی مسلمانوں پر ظلم و ستم میں گزری ہو، اور صرف قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر کہا کہ چونکہ اس کا تعلق پنجاب سے تھا، وہ شیر پنجاب ہے، تو اس لیے اس کا مجسمہ لاہور میں لگانا چاہیے۔ یہ سخت ترین کیا کہنا چاہیے نافرمانی کی اللہ جل شانہ کی باتیں، اور تینوں باتیں جس میں کسی کی تصویر یا مجسمہ بنانا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں جب وہ نہ چاہتے ہوں، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لفظ آیا، او وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ او يَفِرُّونَ مِنْهُ، لوگ اس سے سخت ناپسند کر رہے ہوں کہ ہماری بات کوئی سنے، اور کان لگا کر ان کی باتیں سننا۔ اور تیسرا یہ کہا کہ جھوٹا خواب سنانا، اس لیے اپنا خواب جب صبح بندہ سنائے تو جتنا یاد ہو اتنا سنائے، اور جب جگہ یاد نہیں ہے تو بتا دے مجھے۔ بعض اوقات تعبیر کے لیے خواب لوگ سناتے ہیں کہ تعبیر بتائیں، یا ویسی کسی جگہ سناتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ معاف کرے کہ اتنی جرت ہوتی ہے بعض اوقات، ایسی جسارت، جرت تو نہیں کہنا چاہیے، ایسی جسارت کے واقعات بہت زیادہ پیش آئے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنے جھوٹے خواب منسوب کی، کہا کہ مجھے حضور نے خواب میں آ کر یہ کہا، اور وہ نہیں سن دیکھا ہوتا، صرف دوسرے بندے کو اس پر مجبور کرنے کے لیے، دوسرے بندے کو اس کے اوپر لانے کے لیے۔ ایسے واقعات بہت زیادہ پیش آتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ہم نے خواب، تو یہ تو ویسے ہی جھوٹا خواب سنانا بہت سخت جرم ہے، اور پھر وہ اگر خدا نہ خواستہ حضور کی طرف کسی بات کو منسوب کرے تو وہ تو اس کا جرم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی دوسری روایت ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان افر الفرا ان یری عینہ ما لم تریا، کہا کہ سب سے بدنما بہتان یہ ہے، بہتان کی سب سے بری قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کے متعلق ایسی چیز کا دیکھنا بیان کرے جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ جیسے کوئی بندہ اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گویا کہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کا بیان اور نہیں دیکھا اس نے در حقیقت، تو کہا کہ اس سے زیادہ برا کوئی اور چیز نہیں۔ یہاں آنکھوں سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جھوٹا خواب بنانا، یہ وہی اسی روایت کا حصہ ہے کہ اب میں نے ایک چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے اور وہ چیز اس نے نہیں دیکھی، تو اس سے زیادہ برا بہتان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو جو حدیث شروع کے اندر پڑھی گئی تھی کہ اس کے اندر منافق کی 3 نشانیاں تھیں کہ آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک یہ تھا کہ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس کا دوسرا جو ہے اذا وعد اخلف، کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نفاق کی علامتوں میں سے۔ تو وعدے کی خلاف ورزی پر جو احادیث ہیں، امام نووی اس کو لے کر آئے ہیں، اس میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ عن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وعد الرجل اخاه ومن نیته ان یفی له فلم یفی ولم یجیء للمیعاد فلا اثم علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے وعدہ کرے انسان، اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کو لازماً پورا کرے گا، وعدہ کرتے ہوئے اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، وعدہ خلافی کا ارادہ نہیں تھا، وعدہ کرتے ہوئے اس نے صرف دوسرے کی تسلی کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، حقیقتاً اس کا یہ خیال تھا کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، مگر اتفاقاً وہ پورا نہ کر سکے۔ کوئی عذر آ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا عذر آ گیا کہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور اپنی تمام تر کوشش کے باوجود وہ پورا نہ کر سکے اور وقت مقرر پر نہ آ سکے، آنے کا وعدہ کیا، تو فرمایا کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ میں پہنچ جاؤں گا کسی جگہ کے اوپر، لیکن اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کو کوئی ایسا عذر پیش آ گیا کہ جس میں اس کے لیے ممکن نہ رہا، تو فرمایا کہ اس کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تماری اخاک ولا تمازحہ ولا تعیدہ موعدا فتخلفہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے، یعنی مسلمان سے، لا تماری، جھگڑا نہ کرو، اور اس سے زیادہ ولا تمازحہ، اس سے زیادہ مذاق نہ، ایسا مذاق جس سے انسان کو اپنی توہین اور استخفاف محسوس ہوتا۔ بعض اوقات مذاق کے عنوان سے ایسی بات ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو اس سے بہت سخت مسئلہ ہوتا، اور فرمایا کہ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَ، اور اس سے ایسا وعدہ نہ کرو، بے وجہ اس سے ایسا وعدہ نہ کرو کہ پھر تمہیں وعدہ خلافی کرنی پڑ جائے۔
ایسا وعدہ نہ کرو. یہ وعدے سے مراد قول بھی ہوتا ہے. دیکھیں ہم لوگوں سے جو بہت زیادہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے اس کے اوپر، کہ ہم لوگ یہ کہیں گے، کسی سے کہیں گے کہ میں آ رہا ہوں، پھر ہم نہیں آتے. فون کسی کا آیا تو تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن ابھی اچھی طرح پتہ ہے کہ لمبا وقت باقی ہے، میں تھوڑی دیر میں نہیں جا سکتا. کب کسی کو بعض تو ٹائم بھی بتاتے ہیں، 5 منٹ کے اندر نکل رہا ہوں، 10 منٹ میں نکل رہا ہوں، اور یہ بات کہتے ہوئے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں 2 گھنٹے بعد نکلوں گا، لیکن ویسے ان کو کہہ دیے. تو یہ ان چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. اس کو ہم نے ابھی تک نا دین نہیں سمجھا. اسی طرح ایک بندے کی فون آ گیا تو اس کو کہہ دیا کہ جی آپ بند کریں، میں فارغ ہوتے ہی آپ کو کال کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ فارغ ہو کر یاد نہیں رہا، یہ تو اس میں آ گیا جو پچھلی والی حدیث بیان کی. ایک یہ ہے کہ جب یہ بات کہہ رہا تھا اس وقت ہی ارادہ ہی نہیں تھا اس بات کا، ویسے ہی اس کو کہا. یہ کہتے ہوئے پتا تھا کہ میں نہیں کرنی، بس ویسے ہی اس کو کہا اس کو ٹال دے. یہ ہمارے یہاں کاروباری معاملات کے اندر، ڈیل کے اندر یہ سارا دن چلتی ہیں چیزیں. پیمنٹ کے وعدے، اور جی آپ کو شام کو پہنچا دوں گا. اور ایک تو یہ ہے کہ پکا ارادہ تھا، بندوبست بھی تھا، خدا نہ خواستہ شام میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو الگ بات ہے. ایک یہ کہ یہ کہتے ہوئے بھی اس کو پتا ہے کہ شام کو میں نہیں پہنچانی، ویسے ہی میں نے اس کو ٹالا ہے. تو یہ ان چیزوں سے احادیث کے اندر بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا. اور جب بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو کرتا ہے تو اس کو فرشتوں کے رجسٹر کے اندر اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس میں ایک بات کو یاد رکھیے گا، انسان اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، اور لیکن اس خیال سے کہ چونکہ بات میرے منہ سے نکلی ہے تو میں اس کو ہر صورت کے اندر پورا کروں، اس بندے کو اپنے اس ارادے کی مضبوطی اور اپنے قول کے اس پاس رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور نصرت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ جل شانہ اس کو لوگوں کے آگے جھوٹا نہیں کرتے. اور جو بندہ یہ بات کرتے ہوئے ہی اس کا ارادہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کا اور جھوٹ بولنے کا اور ٹالنے کا ہوتا ہے، اس کی بات کو خفیف کر دیا جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات وہ جب چاہتا بھی یہ بات پوری کر لے تو اس کو اس کی توفیق نہیں ملتی. وہ جہاں پر اس کی پھر ارادہ نہیں بھی ہوتا، ایسی بے توفیقی اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے کہ پھر بس اس کی قسمت کے اندر اس کے وعدے ہمیشہ ہی، اس کی باتیں ہمیشہ ہی ٹوٹتی رہتی ہیں، وعدہ خلافیاں ہوتی رہتی ہیں. اور آخرت کے معاملات تو آخرت کے اندر ہیں، دنیا کے اندر وہ رسوا ہو جاتا ہے. کوئی اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا. اور اس سے بڑی بری شہرت کسی آدمی کی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کا اس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو پوری نہیں کرتا. اس کی بات کا یعنی ایک دوسرے کو لوگ اس کے بارے میں یہ کہیں اس کی کسی بات پر اعتماد نہ کرو، کسی بات کے اوپر یقین نہ کرو کہ اپنا وعدہ پورا. اس سے زیادہ بری شہرت کسی اور آدمی کی نہیں ہو سکتی. عن عبداللہ بن ابی الحمصہ، عبداللہ بن ابی حمصہ فرماتے ہیں کہ قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بعثت کا مطلب ہوتا ہے نبوت ملنے سے پہلے، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے میں نے ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا. یہ صحابی فرما رہے ہیں. تو کہا کہ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ، اور کہا کہ مجھے آپ کو کوئی چیز جو میں نے معاملہ کیا، کچھ لین دین ہو گیا، میرے ذمہ کچھ رہ گیا تھا جو میں نے آپ کو دینا تھا. تو میں نے یہ کیا کہ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ فِي مَكَانِهِ، تو فنسیت. تو کہا کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ کو ایک جگہ طے کر لی کہ وہ جو بقیہ رہ گیا وہ فلانی جگہ پر آپ کو پہنچا دوں گا. اور تو میں وہاں آ رہا ہوں، وہ جگہ طے ہو گئی کہ میں فلانی جگہ پر اس وقت پہنچ جاؤں گا، اور وہ جو آپ کا بقیہ رہ گیا وہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا. تو کہا کہ فنسیت، میں بھول گیا. کہا کہ فذکرت بعد 3، 3 دن بعد مجھے یاد آیا. تو جب بھاگا میں اس جگہ پر، ویسے ہی کہ دیکھوں اگرچہ بات 3 دن بعد یاد آئی ہے، تو فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، میں دیکھا حضور وہیں پر بیٹھے ہیں. 3 دن گزر گئے. اور فقال، اور آپ نے فرمایا، مجھے دیکھ کر کہا کہ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ. اچھا دیکھیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو جب وہ 3 دن بعد آئے بندہ، تو آپ سوچیں کہ ہم اس کو کیا کہیں گے. خود ہی تصور کر لیں کہ جب آپ نے، جس بندے نے آپ کے پاس آنا تھا، جگہ طے ہوئی تھی، آپ وہاں چلے گئے اور آپ 3 دن 3 راتیں اور 3 دن گزار لیں، پھر جب وہ آئے گا تو آپ اس کو کیا کہیں گے. حضور نے کیا کہا؟ ایک جملہ، لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا.
لقد شققت علی، کہا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. انا ہا ہونا منذ ثلاث انتظرک، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اتنی بات ارشاد فرمائی. کہا تم نے مجھے مشقت میں ڈالا اور میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو اس سے ایک ہی حدیث سے حضور کے اخلاق کی کتنی چیزیں سامنے آئیں. ایک آپ کا وعدے کے اوپر پورا ہونا، پھر اس کے بعد اس خیال سے نہ جانا کہ شاید وہ ابھی آ جائے، شاید وہ ابھی آ جائے، اس سے میری وہ نہ ہو، اسے چونکہ دونوں کا وعدہ تھا کہ دونوں اس جگہ پر پہنچیں گے، تو آپ نے تو اپنی طرف سے بات پوری کر لی تھی. پھر جب وہ آ گیا، اس کے آنے کے بعد ان کو صرف اتنا کہنا کہ تم نے مجھے لقد شققت علیہ، تم نے مجھے مشقت میں ڈالا اور میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. صرف اتنی بات کا کہنا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو اخلاق سیکھے تھے وہ ان واقعات سے سیکھے تھے. حضور کے لیکچروں سے نہیں سیکھے تھے صرف، کہ حضور نے صرف ان کو بیانات کیے تھے جیسے آج کل ہم لوگ ہیں کہ بس ہمارے ہاں بیانات ہیں، تو بیانات بیان کرنے والے کا خود بھی عمل نہیں ہوتا ان چیزوں کے اوپر، اور اس کے بعد جو سامنے بیٹھے والے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی عمل نہیں ہوتا. صحابہ نے جو اخلاق سیکھے تھے، اگر انہوں نے سچائی سیکھی تھی، انہوں نے وعدہ وفائی سیکھی تھی، اگر انہوں نے اپنی بات پوری کرنی سیکھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ چیزیں ان کو پیش آئی تھی. اب آپ سوچیں جس بندے کے ساتھ یہ پیش آ گیا، اور جن سارے اس زمانے کے صحابہ 3 دن سے حضور کا مکہ کے اندر انتظار کر رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، جو لوگ اس زمانے میں آپ کے گرد موجود تھے. اور یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے، قبل ان یبعث، بعثت سے پہلے، ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی، اب آپ کی یہ عالم تھی. اب جب جس بندے، اب یہ بات مکہ میں تو پھیلی ہوگی کہ آج یہاں پر انہوں نے 3 دن اس کا انتظار کیا، تب وہ بندہ آیا. اس اخلاقی پیمانے اور معیار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین ہے، کیونکہ سارے زندگی سامنے تھی. اور قرآن شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ انبیاء کہتے ہیں کہ لقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک زمانہ میں نے گزارا ہے عمر، تم لوگ مجھے جانتے ہو، یعنی میرے معاملات تمہارے سامنے، میرے قول تمہارے سامنے، میری سچائی تمہارے سامنے، میری وعدہ وفائی تمہارے سامنے. لبثت فیکم عمرا، ایک عمر میں نے تمہارے اندر گزاری ہے. اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. انبیاء یہ کہتے تھے. تو جو لوگ انصاف پسند ہوتے تھے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بھلائی اور درستی ہوتی تھی، وہ انبیاء کی اس بات کو مان لیا کرتے تھے. اسی طرح نفاق کی علامتوں کے اندر آیا تھا کہ وہ بندہ جھگڑتا نہیں ہے بلا وجہ. تو پھر جھگڑے کے اوپر روایات لائے. یہ ساری وہ روایات لائے ہیں کہ وہ آتا ہے کہ مسلمان سے جھگڑا ہے وہ چونکہ اس بلا وجہ کا اور ہر وقت کا جھگڑا جو ہے وہ بھی ان علامات میں سے، تو اس سے وہ ساری وہ روایات لائیں جس کے اندر کوئی ایک ایک علامت پائی جاتی ہو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خاصم فی باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط اللہ حتى ينزع. کہا کہ جو شخص کسی معاملے میں جھگڑا کرے اور اس کو خوب معلوم ہو کہ وہ غلط ہے، اپنا غلط ہونا اس کو معلوم ہو کہ میرا موقف غلط ہے، میں غلط بات کے اوپر کھڑا ہوں، تو کہا کہ وہ غلط بات کے اوپر جان بوجھ کر جھگڑا کرنے والا جب تک اس جھگڑے سے پیچھے نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مسلسل ناراضگی اس کے اوپر رہتی ہے. فی سخط اللہ، کہا کہ اللہ کی دائمی اور مستقل ناراضگی کے اندر وہ بندہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اس سے پیچھے نہ ہٹ جائے، واپس نہ ہو جائے اپنے اس جھگڑے سے جو اس نے جانتے بوجھتے ہوئے. ایک انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، دیانتاً ٹھیک سمجھ رہا ہے غلطی پر، معلومات غلط ہیں، کوئی بات کسی وجہ سے اس کی رائے غلط ہو گئی ہے اور وہ جھگڑا کر رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو اپنا غلط ہونا معلوم ہے کہ میری بات غلط ہے. اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال، ابغض مبغوض سے اس میں تفضیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کون ہے؟ ابغض الرجال، سب سے برا آدمی، ناپسندیدہ ترین انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے الی اللہ الالد الخصم، جو ہر وقت کا جھگڑالو ہو، ہر وقت جھگڑے کرنے والے. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان سے کوئی بندہ بات کرے تو آگے سے جھگڑا تیار ہوتا ہے. تو کہا کہ جو الد الخصم ہے، یعنی انتہائی
جھگڑالو قسم کا مزاج جو کہ ہر وقت لڑائی کے لیے آمادہ ہو، جھگڑے کے لیے تیار ہو، بد زبانی اور بد کلامی کے لیے جو تیار ہو. جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کی عزت کریں. اس کی عزت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے شر سے خوف کی وجہ سے، کہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ شریر آدمی یہ شر پہنچائے گا. کہا کہ بدترین لوگوں میں سے معاشرے کے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے. عن زیاد بن حدیر قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا، زیاد ابن حدیر کہتے ہیں، حضرت عمر کی باتیں بھی عجیب. کہا مجھ سے پوچھا تو یہ پتہ ہے کہ کیا چیز ہے جو اسلام کو ڈھا دیتی، جو اسلام کو گرا دیتی، یعنی اسلام جسے منہدم ہو جاتا، وہ کیا ہے تمہیں پتہ؟ ما یہدم الاسلام. میں نے کہا کہ لا، مجھے نہیں پتہ. تو کہا کہ 3 باتیں ہیں کہ جب وہ آ جائیں تو پھر اسلام گویا کہ زمین بوس ہو جاتی ہے اسلام کی عمارت. پہلی بات ذلت العالم، کہ جب علماء غلطیاں کرنے لگیں، یعنی جب علماء غلط بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں، غلط موقف اختیار کر لیں، اس سے اسلام کی عمارت نیچے جاتی ہے. وجدال المنافق بالکتاب، اور کہا کہ جب منافق قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن سے استدلال کرنے لگ جائے. ایک بندہ منافق ہو لیکن اپنی نفاق کی تائید کے اندر وہ آیات پیش کرے، یا منافق ہے کتاب اللہ سے غلط مطلب پیش کر رہا ہے، قرآن ہاتھ میں لے کر غلط اس کی تشریح و تعبیر کر رہا ہے اور کتاب اللہ کے اندر بلا وجہ کے جھگڑے نکال رہا ہے. اصل ترجمہ تو اس کا یہی بنتا ہے، کتاب اللہ کے اندر جھگڑے نکالنا، یعنی اس کے اندر لوگوں کے اندر کنفیوژنز پیدا کرنا اور اس کی غلط تشریح و تعبیر کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ وہ حکم الائمۃ المضلین، اور کہا کہ حاکموں کے ظالمانہ اور جاہلانہ فیصلے. یہ 3 جس معاشرے کے اندر آئیں گے، اس معاشرے کے اندر اسلام کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. یعنی جس معاشرے کے اندر ان کے حکمران اور وہ غلط ظالمانہ فیصلے کریں گے اور منافقوں کے ہاتھ کے اندر کتاب اللہ آ جائے گی اور علماء کا موقف غلط ہو جائے گا، تو اس معاشرے کے اندر اسلام کے آثار باقی نہیں رہیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اچھا، اس کے بعد منافقی کے بارے میں یہ بات آئی تھی، قرآن شریف کی آیت ہے کہ جب آپ ان کو دیکھو گے تو نمازوں کے اندر وہ کسالہ، کسل کہتے ہیں سستی کو، نمازوں میں سستیاں کریں، نماز میں سستی کرنے کی بھی بنا، اس لیے پھر اس پر آئی کہ اس پر کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد رأیتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مريض. کہا کہ ہم دیکھتے تھے، یعنی حضور کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ جماعت کی نماز سے صرف 2 قسم کے لوگ رہ جاتے تھے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے. اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جماعت کی نماز اگر نفاق اور اسلام کے لیے حد فاصل قرار دے دی جائے اسلامی معاشرے میں، تو پھر تو اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیں کہ جو جمعے کی نماز کا مجمع ہے یہ 5 نمازوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے ظاہر ہے لوگ آسمان سے تو نہیں اترتے، یہ معاشرے کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، باقی جماعتیں نہیں، اس لیے جمعے کے دن مسجدیں بھری بھی ہوتی، باقی نمازوں میں خالی ہوتی. اگر جماعت کی نماز کا مسلمان معاشروں کے اندر اہتمام شروع ہو تو جمعے کے مجمع میں اور فجر کی نماز کے مجمع میں کیا فرق ہوگا؟ وہی لوگ ہیں جن پر جمعہ فرض ہے ان پہ فجر بھی فرض ہے. تو کہا کہ کیا چیز میں کہ ہم دیکھتے تھے کہ جماعت کی نماز سے صرف 2 قسم کے لوگ رہ جاتے تھے، یا کہا کہ الا منافق قد علم نفاقه، پوشیدہ منافق نہیں، کہا کھلا ہوا منافق، وہ منافق جس کا نفاق کھل چکا ہو اور اب وہ اپنا نفاق نہ چھپاتا ہو تو وہ جماعت بھی چھوڑ دیتا تھا. کہتا میرا نفاق ویسے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں اوپر سے مسلمان ہوں اندر سے نہیں ہوں، یہ بات کھل گئی ہے، اب یہ پوشیدہ نہیں ہے، تو وہ جماعت چھوڑ دیتا تھا. وہ او مرید، یا مریض جو چل کر نہیں آ سکتا تھا، مسجد نہیں پہنچا. انکان المریض، کہا لیکن چونکہ مریض تو منافق نہیں ہوتا،
لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْن حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةِ، تو کہا کہ اگر مریض جو تھا کہ اگر وہ دو بندوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر مسجد آ سکتا تھا تو وہ آتا تھا۔ مریض سے مراد وہ بندہ ہے یہاں پر جو دو بندوں کے سہارے سے بھی نہیں آ سکتا، کہا ورنہ اگر دو بندوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کوئی مسجد آ سکتا تھا وہ مریض بھی مسجد آیا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدى وان من سنن الہدى الصلاة فی المسجد الذی یؤذن فیہ، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے رستے بتائے ہیں کہ کن کن اعمال کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت کے رستے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے جہاں 5 وقتہ اذان دی جاتی ہو۔ یعنی جماعت تو ورنہ لوگ کہیں پر بھی کر لیتے ہیں، 5 بندے مل گئے جماعت کرا لی، کہانی اس جگہ پر آ کر نماز ادا کی جائے جہاں دن میں 5 دفعہ اذان دی جاتی ہو، یعنی مساجد کے اندر آ کر نماز دی جائے، نماز پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہدایت کے رستے اللہ کی طرف سے دکھائے گئے ہیں ان میں سے ایک رستہ یہ ہے، یعنی یہ وہ رستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ آج کی اس کے آخری وہ ہے اسی کے حوالے سے کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الصلاۃ المنافق، کہا کہ منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو کہ منافق کی نماز، کہ یہ نماز تلک الصلاۃ، یہ نماز تو منافق کی نماز ہے۔ کیسی؟ یجلس یرقب الشمس، کہتے بیٹھا ہوا ہے اور سورج کو دیکھ رہا ہے، اور حتی اذا اسفرت، کہا کہ اور یہاں تک کہ جب وہ زرد ہونے لگے، اور وکانت بین قرنی الشیطان، اور کہا کہ اور شیطان کی عبادت کا وقت آ جائے تو قام، تو یہ اب کھڑا ہو جائے، یعنی نماز کا وقت بیٹھا رہا ہے بیٹھا رہا ہے بیٹھا رہا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اور جب بالکل نماز کا وقت نکلنے لگے تو یہ کھڑا ہو جائے۔ فنقرها 4، تو پھر مرغے کی ٹھونگ کی طرح، چونچ کی طرح جلدی جلدی سجدے کرے، کیونکہ نماز کا وقت تو آخر تک پہنچا دیا، اب جلدی جلدی سجدے کر رہا ہے۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو بس اللہ، یعنی اس میں بس ایسی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، وہ جو مختصر ترین نماز ہوتی، جلدی جلدی فاتحہ پڑھی، چھوٹی مختصر ترین صورت پڑھی، 2-3 دفعہ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان عظیم پڑھی، اور وقت بھی اس کا نکل رہا ہے۔ جس بندے کی نمازیں اس طرح کی ہوں تو کہا کہ یہ نفاق کی علامت۔ ہمارے ہاں دفتروں میں، کاروباروں میں بعض اوقات آپ دیکھیں تو ہماری نمازیں ایسی ہوتی، جماعت کی نماز نکل گئی زور، اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں جی بیٹھے میں، اچھا یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، اتنے میں گھڑی دیکھتے جا رہے ہیں، اور ایپ کے اوپر دیکھ بھی لیتے ہیں کہ آخری وقت کب تک ہے، تو جب دیکھتے ہیں کہ اچھا بالکل ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو جا کے جلدی جلدی 4 رکعت پڑھ لی، اور اس کے اندر نہ کوئی صحیح معنوں میں سجدہ، نہ صحیح معنوں میں رکوع، نہ تلاوت۔ تو یہ جو نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پسند نہیں فرمایا، اور کہا کہ تلک الصلاۃ المنافق، یہ نہیں وہ میں نے بتایا تھا نفاق کی دوسری قسم ہے، یہ والے منافق نہیں جو اعتقادی، یہ عملی منافق کی بات ہو رہی، جو مسلمان ہوتے ہوئے بندہ ہو سکتا ہے۔ اعتقادی منافق تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، تو یہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ چیز ہو سکتی۔ اس لیے اہتمام سے جماعت کی نماز پڑھنے والے، یعنی وقت سے پر آنے والے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے، خشوع خضوع کا اہتمام کرنے والے، کتنی بڑی ایک بات یہ ہے کہ اس میں جو اس کو سب سے ایک بڑا صلہ ہے کہ اس میں یہ امید ہے کہ انسان نفاق سے بری و ذمہ ہو جائے گا اس کے نتیجے کے اندر، کہ وہ نماز کا اہتمام اور نفاق یہ جمع نہیں ہوتا عام طور پر۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔